السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناول سیلیبریٹی میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج پھر سے ایک اور افسانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ عنوان ہے مس رومانٹک، مصنفہ آسیہ رئیس خان۔ بڑھتے ہیں۔ پچھلے وقتوں میں کارزار محبت میں محو سفر ہونے کے لیے ضروری لوازمات، صحرا کی خاک چھاننے والے جوتے، پہاڑ کھودنے والا تیشہ اور دریا پار کرنے کے لیے مٹکا ہوا کرتے تھے۔ اب یہ فہرست سامان مختصر ہے: ایک موبائل فون اور اپنے یا پڑوسی کے وائی فائی کا پاس ورڈ۔ بس یہ دو اسباب میسر ہے تو آپ داستان محبت کے جتنے چاہیں اتنے باب رقم کرنے کے قابل ہے، ایسا ہمارا خیال تھا۔ لیکن ہماری اماں جان کی موجودگی میں ان میسر اسباب کے باوجود ہم عشق کی پینگیں نہ بڑھا سکے۔ ہمارا شوق، جوش، خلوص نیت، صلاحیت اور تیاری سب اماں جان کی کڑی نگرانی، طبیعت طوفانی اور طیش بارانی کے آگے ڈھہ گئے تھے۔ عمر کے 18ویں موسم بہار میں ہماری آہوں اور وظیفوں کا اثر تھا کہ اللہ کو رحم آیا اور اماں جان کو ہمارا رشتہ طے کرنے کی توفیق ملی۔ ہم نے پھر کمر کس لی کہ منگیتر سے رومانس تو ہمارا حق تھا۔ شاعری سے رتی بھر رغبت نہ تھی، لیکن شوق کے رومانس میں ہم عشق میں لٹڑے اشعار رٹنے لگے۔ جلد ہی ہمیں احساس ہوا کہ ہماری نازک یادداشت اشعار کا بار اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی۔ ہماری یادداشت بھی رومانس کی قائل تھی، اور وہ پروین شاکر کا مصرع فراز سے جا ملاتی اور شعر کچھ یوں ہو جاتا: اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ہم نے اپنی یادداشت پر مزید ستم کا ارادہ ملتوی کیا اور چھانٹ چھانٹ کر اشعار ڈائری میں قلم بند کرنے لگے تاکہ حسب ضرورت استعمال کے وقت آسانی ہو۔ ہم حاشیے میں ان اشعار کے استعمال کی متوقع سچویشن بھی درج کرتے جاتے تاکہ عین وقت پر دشواریوں سے بچا جا سکے۔ ہم واقعی دور اندیش واقع ہوئے ہیں۔ ہم نے موقع محل کے لحاظ سے پنٹرسٹ سے کئی ساری تصاویر بھی ڈاؤن لوڈ کر رکھی تھی، جن میں قابل ذکر تصویریں ہاتھوں میں ہاتھ، آنکھوں پر ہاتھ، روٹھی آنکھیں اور چاند راتیں تھیں۔ مختصراً ہم اگلے مرحلے کے لیے اپ ٹو ڈیٹ تھے۔ محترم کی فیس بک آئی ڈی پر ہم نے اتنے پھیرے لگائے کہ ہر پوسٹ ماں تصویر اور کمنٹس کی زبانی یاد ہو گئی جو ساری حالات حاضرہ اور سیاست پر تھی۔ ہم نے مایوس ہوتے دل کی ڈھارس بندھائی کہ محترم اس قدر رومانٹک ہے کہ اپنا یہ روپ دنیا سے بھی چھپا رکھا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب وہ سارا رومانس اور محبت ہم پر نچھاور کریں گے۔ کئی دن ہم یہ سوچ سوچ کر اتراتے، شرماتے اور اٹھلاتے رہے۔ منگنی ہوتے ہی ہم نے چھوٹے بہن بھائیوں کے ذریعے اشارے کنایوں میں ان تک یہ پیام پہنچانے کی کوشش کی کہ ہم کس قدر رومانٹک ہے، مگر ہماری ننھی ہمشیرہ وہ برادران ناپختہ پیغام رسانی میں نااہل و ناکارہ ثابت ہوئی۔ اماں جان ہماری نیک ارادے جانتی تھی، اس لیے انہوں نے نگرانی مزید کڑی کر دی۔ یوں ہمارے ڈیجیٹیبل رومانس کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے اور اماں جان ہماری پریم کہانی کی موگیمبو ثابت ہوئی۔ ہم نے پھر ایک بار آزمودہ آہوں اور وظیفوں کا سہارا لیا اور ہماری ساسو ماں شادی کی تاریخ طے کرنے آ پہنچی۔ بس پھر کیا تھا، ہم نے ڈائری سے دھول جھاڑی اور مزید تڑکتے بھڑکتے اشعار کا اضافہ کیا کہ پہلے والے اشعار منگنی شدہ سے مناسبت رکھتے تھے اور اب ہمیں شادی شدہ کے معیار والے اشعار درکار ہوں گے۔ کزنز اور سہیلیاں جوتوں اور چوڑیوں کی باتیں کرتی اور ہم کینڈل لائٹ ڈنر، مون نائٹ واک اور عشقیہ بیت بازی کے تصور میں ڈوبے رہتے۔ ہم پہلے دن سے ہی ابتدا کی سرگوشیاں، لڑائیاں، روٹنا منانا، رونا، ہنسنا، مسکرانا سب کچھ کرنے کے متمنی تھے، یعنی رومانس کا سلیبس پہلے پیریڈ سے ہی شروع کرنا چاہتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے شادی ہو گئی اور ہم محترم کی جانب سے سینت کر رکھے جذبات کی رونمائی کا انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ محترم ٹھیک ٹھاک بندے تھے، لیکن ہمیں تو رومانٹک بندہ چاہیے تھا۔ اب تو یہ کہنے کے قابل بھی نہ تھے کہ ٹھیک ٹھاک بندے کا ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب تو جو کرنا تھا محترم ٹھیک ٹھاک کے ساتھ ہی کرنا تھا۔ ہم موقع کی مناسبت سے شعر پڑھ دیتے تو وہ ہونک بنے تشریح کا انتظار کرتے، کبھی ان کے لیے رومانٹک سرپرائز پلان کرتے تو ان کا رد عمل ہمیں شرمندگی سے پانی پانی کر دیتا۔
تیار شیار ہو کر ان کے گرد منڈلاتے کہ تعریف میں ڈوبا، محبت کے ریپر میں لپٹا کوئی فقرہ ہمارے کانوں کا مقدر بنے گا تو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ہمارا بخار چیک کرنے لگتے۔ جلدی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ شادی کے کورس میں کتاب رومانس آؤٹ آف سلیبس ہے۔ میکے جا کر ہم اپنی چھوٹی سی لو سٹوری کے شروع ہونے سے پہلے ختم ہونے کا دکھ اپنی سہیلی سے بیان کر رہے تھے کہ اماں جان نے سن لیا اور ہماری وہ عزت افزائی کی کہ سسرال اور ساس کا ڈر ہی نکل گیا کہ اب اس سے زیادہ عزت افزائی کوئی اور کر سکے گا۔ شادی کے بعد پہلا ویلنٹائن ڈے آیا تو ہماری رگے محبت پھر فڑکی اور ہم نے محترم ٹھیک ٹھاک کے لیے خود ہی سرخ رنگ کا سرخ دلوں سرخ ربنوں سے سجا اور سرخ روشنائی سے لکھا کارڈ بنا ڈالا۔ شومئی قسمت وہ کارڈ دیور کے ہاتھ لگ گیا اور پھر ہم کیا بتائیں، دیور کی تو بتیسی اندر ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے غصہ اور رومانس دونوں طاق پر رکھ کر منتیں کی اور گڑ گڑائے کہ خدا را ہماری حلال محبت کو رسوا نہ کرے۔ اس راز کو راز رکھنے کا راز یاد کر کے آج بھی خون میں ابال اٹھتے ہیں اور آج بھی ہم دیور کے ہاتھ بلیک میل ہوتے ہیں۔ جلد ہی انکشاف ہوا کہ ہماری ساسو ماں کو بھی آہوں اور وظیفوں پر ملکہ حاصل ہے۔ جب انہوں نے پوتے کی آمد پر خود اس بات کا اعتراف کیا، لو جی اب کیا رومانس ہونا تھا، تو اب تو اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ ڈائری میز کی آخری دراز میں دھول سے اٹتی رہی اور ہم 2 سے 3 پھر 4 اور پھر 5 ہوتے گئے۔ ہمارے نصیب میں رت جگے تھے لیکن تارے گننے کے لیے نہیں، نیپیاں بدلنے کے لیے۔ مون لائٹ واک بھی ہمیں نصیب ہوئی لیکن ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ڈوئٹ گانے کے لیے نہیں بلکہ ڈائٹ کو مزید کارآمد بنا کر اپنا حدود اربا محدود رکھنے کے لیے۔ بیت بازی کا شغل بچوں کے جھگڑے سلجھاتے ہوئے ان کے الزام تراشیاں صفائیاں اور اس کے جواب میں مزید صفائیاں سن کر پورا کر لیا۔ بچے پورا خیال رکھتے تھے کہ الزامات ہم وزن ہوں اور صفائیاں ہم کافیہ۔ بہاریں گزرتی رہی اور ہمارا رومانٹک مزاج میچور ہوتا گیا۔ بابو، جانو، شونو سننے کی چاہب رافع کی تلخیص رافی، رافو، راف پر سمجھوتا کر چکی تھی۔ ویلنٹائن ڈے پر کارڈ نہ سے ہی گلاب کی خواہش اب بھی زندہ تھی اور 3 بچوں کی والدہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی خاص موقعوں پر مسز ٹھیک ٹھاک کے اندر آج بھی مس رومانٹک زندہ ہو جاتی ہے، جیسے آج۔ مما، بیٹی کی پکار پر ہم نے قلم روکا اور ڈائری بند کر کے کھڑے ہو گئے۔ آ رہے ہیں بیٹا جانی۔ بیت بازی کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ ساسو ماں کے ساتھ بچوں کو ان کے پھپھو کے گھر روانہ کر اوپر اپنے کمرے میں جاتے ہم سوچ رہے تھے کہ آج سورج کس سمت سے نمودار ہوا تھا جو بچے رات میں اپنی پھپھو کے گھر قیام کو راضی ہو گئے۔ کہیں یہ پھپھو میری بیٹی کے لیے ابھی سے آہوں اور وظیفوں میں تو نہیں لگ گئی۔ سوچتے ہم نے کمرے کی بتی جلانی چاہی لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ہماری آنکھیں پھیلی، پھر مزید پھیلی اور پھر اس سے زیادہ گنجائش نہیں تھی، سو لب پھیل گئے۔ بالکنی میں چھوٹی سی میز پر چاند کی روشنی میں جلتی موم بتیاں اور پھول دیکھ کر نہیں، ہمارا دل دھڑکا تھا محترم ٹھیک ٹھاک کو دیکھ کر جو ہاتھ میں ہماری ڈائری تھامے مسکرا کر پکار رہے تھے، رافو۔ مزہ آ گیا افسانہ پڑھ کر۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ مسکراہٹ آئی کہ نہیں چہرے پر؟ ضرور آئی ہوں گی، میرے تو آئی تھی۔ چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا اور ہاں اچھا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔